الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه عالم نبی ذریتی وهم إليه وسیلتی ارجو بهم اوتا غدن بید الیمین صحیفاتی عظمت عالم نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو صحابہ آسمان رشت کے روشن ستارے ہیں رہے حق کے دکھانے کو یہ نورانی منارے ہیں صحابہ وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے تت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرے محبوب میرے پیارے نبی فرما دیجئے کل کیا لا اسالکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس بات پر کس بات پر جو حضور نے ہمیں دیا جو حضور نے ہمارے واسطے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی دین حق عطا فرمایا ایمان عطا کیا قرآن عطا کیا اسلام عطا کیا رحمان عطا کیا سب کچھ ہمیں دیا آپ کہہ دیں کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے محبت کر مودۃ قربا جو ہے اسے کئی معنی دیے گئے ہیں جس میں ایک معنی یہ ہے کہ حضور کے گھر والے اہل بیت جو ہیں ان سے محبت کی جائے یہ لازمی ہے یہ محبت ایمان کا حصہ ہے دوسرے یہ کہ حضور کے در والے حضور کے قریبی ہیں جو آج بھی قریب حضور کے پاس لیٹے ہوئے ہیں ان سے محبت کی جائے یہ بھی لازمی ہے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام بالخصوص صحابہ وہ صحابہ جو حضور کے بالکل قریب بھی ہے چارے یار ان سے محبت بھی لازمی ہے تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ کون قربا ہے تو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے جو قریبی ہیں تمہارے ان سے پیار ماں باپ سے بہن بھائیوں سے اولاد سے پیار کرو یہ بھی اسلام کا ایک اہم سبق ہے اب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے نیا سال ہے چاہیے کہ ہم پچھلے سالوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی معافی مانگنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ ہمیں معاف کر دے جو پہلے ہو چکا نئے سال میں نئے عزم کے ساتھ شروع کریں اور یہ عہد کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا سال جو ہے یا پوری آگے کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گزاریں گے
نماز کی پابندی کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے بلا وجہ مسلمانوں سے، اور یہ حق حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، اس طرح کے کاموں کا، نیکیوں کے کام میں شرکت کریں گے، اچھی محفلوں میں شرکت کریں گے، یہ عہد کریں نئے سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے عہد کرنے کی اور پھر اس پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ بالخصوص بڑی یادیں لے کے آتا ہے۔ اس کا بالخصوص 10واں دن جو ہے 10 محرم، اس میں شروع سے جب سے دنیا بنی ہے بڑی یادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہے، زمین پہ آنا 10 محرم کو، توبہ قبول ہونا 10 محرم کو ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنا 10 محرم کو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے پار اتارنا ان کی قوم ساری کو، اور اس کے پیچھے ساری قوم فرعون کو غرق کر دینا 10 محرم کو ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ہیں، یہ بھی جیسے پاک میں آتا ہے کہ 10 محرم کو ہی جمعہ کے دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ تو اس طرح کے کئی واقعات 10 محرم کے ساتھ متعلق ہیں، صرف یہ میدان کربلا والا واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودی حضرات جو تھے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا بھی یہ کیوں روزہ رکھتے ہو، کس بات پر؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو دریا کے یا سمندر کے پار اتارا خیریت کے ساتھ سارے کے سارے کو، اور ان کے پیچھے ان کے دشمنوں کو، فرعون کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کی لشکر کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھا، پھر کہا کہ یہودیوں کے ساتھ ہم نے فرق کرنا ہے نا، اس لیے آئندہ سال ہم 1 یا 2 روزے رکھیں گے، 10 کے ساتھ 11 کا ملائیں گے یا 9 کا ملائیں گے، 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ روزہ محرم کا فرض ہو گیا حضور کے فرمانے پر جب تک رمضان کے روز کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا۔ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے پھر کہا گیا کہ اب یہ روزہ جو چاہے رکھ لے لیکن اجر بڑا ہے اس کا۔ وہ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا نا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف۔ اس طرح یہ عظمت والے دن ہیں، شان والے دن ہیں۔ ایک بات میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جو افضل دن ہے روزہ رکھنے والے محرم کے دن ہے۔ محرم کے باقی دنوں میں روزہ رکھیے اگر رکھ سکے تو یہ محرم، ہو سکے تو ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی روزہ رکھے۔ ایام بیعت جو ہیں بڑی عظمت والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بعض انبیاء کی سنت ہے۔ یہ دن جو ہے محرم کے سارے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ یہ دن ہے، پورا مہینہ ہے، محرم الحرام اسے کہتے ہیں۔ اس کی عظمت و شان بلند و بالا ہے، اور یہ 4 عظمت والے مہینے حرمت والے جن کو کہا گیا ہے قرآن پاک میں، ان میں سے ایک یہ ہے محرم کا مہینہ۔ اس اعتبار سے بھی یہ شان والا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ باقی دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام جو گزرا ہے، یہ ایک ایسی عظیم ہستی کا شہادت کا دن ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا کہ اللہ عمر ہمیں دے دے، ہمارے دین کو، اسلام کو طاقت مل جائے گی، طاقت مل گئی۔ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، انہوں نے بلند اعلان کے ساتھ کہا کہ ہم خانہ کعبہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آخر ہونا یہ فاروق ہے، حق اور باطل میں واضح فرق کر دینے والا ہے، فرق کو واضح کر دینے والا ہے۔ اس طریقے سے ان کی شان عظمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پر۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کی میں کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی، کوئی بات ہوتی، مشاورت ہوتی، ایک مشورہ کسی اور کا ہے، ایک مشورہ جناب فاروق اعظم کا ہے، فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق اللہ کریم کی آیت نازل ہو جاتی ہے، یہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ 21 جگہ پر اللہ کریم جل شانہ نے فاروق اعظم کی تائید میں آیت نازل فرمائی ہیں، ان کے مشورہ ہے ان کے مطابق۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں گھروں میں ہیں، لوگ آتے ہیں کوئی سوال کرنے کے لیے، کوئی پوچھنے کے لیے، کوئی چیز دینے کے لیے، کوئی لینے کے لیے، کوئی حضور کا پوچھنے کے لیے، تو بے پردہ ہے۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضور میرا ایک مشورہ ہے، آپ اپنی بیویوں کو حکم دے کہ وہ پردہ کیا کریں آنے والوں سے۔
یہ تو مشورہ ہے نا، رواج کوئی نہیں تھا، تو خالق کائنات نے حکم نازل کر دیا کہ محبوب اپنے گھر والیوں کو، بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو کہہ دے کہ پردہ کیا کریں۔ اس طریقے سے اور کئی مقامات پر جناب فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق آیتیں نازل ہوئی ہیں، جیسے ان الصفا والمروہ تھا، پھر بڑا یہ کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام قدموں کا نشان ہے مقام ابراہیم، اس کے بارے میں جناب فاروق اعظم نے کہا حضور آپ اجازت دیں یا حکم دیں کہ مقام ابراہیم کا مصلی بنایا جائے۔ آقا کریم نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دے دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اس طرح فاروق اعظم کی عظمت شان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو نبی کے گھر والے ان کی عظمت شان کم تو نہیں ہے کسی سے، اور یہ بھی یاد ہے کہ ان کی شان بتائی کس نے ہے؟ انہی صحابہ نے بتائی ہے، صحابہ کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، انہوں نے عظمت اہل بیت بتائی بھی ہے، کر کے دکھائی بھی ہے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا ادب و احترام کر کے بھی دکھایا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کا حق ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں احب اللہ بما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، اس لیے وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ نعمتیں دیتا ہو اس سے پیار کرنا چاہیے نا، کسی جانور کو دو کچھ کھانے کو، بلی کو دو، کتے کو دو، کبوتر کو دو، آئے گا تمہارے پاس، پیار کرے گا تمہارے ساتھ، پھر مانگے گا نہیں۔ اللہ کسی نعمتیں دیتا ہے، کوئی اندازہ ہے؟ ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کی نعمتوں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں، لیکن پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور زیادہ عطا کروں گا۔ نعمتیں پہلے اتنی کہ گن نہیں سکتے، اس کا شکر کرنا لازم ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبوب فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا، اس سے محبت کرو۔ پھر فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کے لیے، مانا یہ کہ میری محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، مجھ سے محبت کرو گے اللہ سے محبت کر سکو گے نا۔ پھر کہا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے لیے، مانا یہ کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو گے تو مجھ سے پیار ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ مجھ سے پیار ہے میرے گھر والوں سے دعوت ہے۔ اور فرمایا میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا مگر ایمان والا، ان سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، ان سے پیار ایمان کی نشانی ہے۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت ہیں کون؟ سب سے پہلے اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ قرآن پاک میں آیت نازل ہوتی ہے تطہیر جو ہے، جسے اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، اس سے پہلے بھی اس سے بعد میں بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، حضور کی بیویوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اس کے بارے میں احکامات ہیں، ارشادات ہیں۔ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ گھر والوں میں گھر والی تو شامل ہوتی ہے سب سے پہلے، بچے بعد میں۔ اس واسطے اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی بیویاں شامل ہیں، ساری کی ساری 11 بیویاں حضور کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں، اور ساری اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ازواجہم امہاتہم، حضور کی بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ماں تسلیم کرنا ان کو ساری کو اہل ایمان کا خاصہ ہے، جو ان کو نہیں تسلیم کرتا ماں وہ مومن نہ کہلائے، اگر اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار میں وہ لوگ آئے ان کو حضور نے شامل کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں، تو جناب فاطمہ زہرا آ گئی، آپ نے ایک چادر لی، چادر میں سیدہ فاطمہ کو اپنی بیٹی کو رکھا، امام حسن آ گئے ان کو رکھا، امام حسن ان کو رکھا، مولا علی ان کو پیچھے اپنے رکھ لیا، چادر میں سارے اکٹھے ہو گئے، دعا کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ مانا یہ تھا کہ پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے نا وہ تو بیویوں کے بارے میں واضح ہے، ان میں یہ شامل واضح نہیں ہوتا، شامل یہ کہا کہ واضح کرتے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل بیت اطہار میں حضور کی آل اطہر سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد وہ ساری شامل ہیں۔ تو ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنا، ان کے شان کو تسلیم کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا اہل ایمان کے لیے لازم ہے۔ اور پھر ان کی اپنی اپنی شانیں ہیں الگ الگ، ان میں مولا علی ہیں جو نبی پاک رحمت علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے بچوں کے باپ بھی ہیں، ان کی بہت شان ہے، بڑی آیتیں ان کی شان میں بنی کے آیتیں بھی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ان کی شان میں والد ہیں۔
جیسے آپ فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو علی مولا ہو، جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی روایتیں حدیثیں ان کی شان میں ہیں، ان سب کو تسلیم کرنا جو ہے ایمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے تو ایمان کا عمل ہے، نہیں، صحابہ کو مانتے اہل بیت کیا تب ادب و احترام نہیں کرتے، ایمان کا عمل نہیں ہے۔ اہل سنت کا خاصہ ہی یہ ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے، اور ناحیت رسول اللہ کی نجم جو ہے، ستارے جو ہیں راہ دکھانے والے صحابہ رسول ہیں، اور کشتی جو ہے اہل بیت اطہار کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ایم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، سب راستہ دکھانے والے صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، رہے حق کے دکھانے کو جو نورانی منارے ہیں۔ وہاں کہ میرے اہل بیت ہے، مخلوق اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت جو ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، من رکبہ نجا، جو اس میں پڑ گیا وہ بچ گیا، تو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اس واسطے اہل بیت کی کشتی میں سوار بھی ہونا ہے، صحابہ سے رستہ بھی لینا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت اہل سنت کا بیڑا پار دونوں کو ملا کے چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی نسبت حضور سے ہے، صحابہ کو بھی نسبت حضور سے ہے، حضور کی نسبت جو ہے اس کا حیا کرنا ہے، ایمان کا خاصہ ہے۔ مدینہ منورہ کیوں ہمیں پسند ہے، کیوں وہاں جان قربان کرنا چاہتے ہیں؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مکہ مکرمہ میں سرکار تھے اس وقت، تو لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ بولا کیوں قسم اٹھائی ہے؟ اس میں خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، نہیں ہمارا وان تحل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس میں چل پھر رہے ہیں۔ جہاں حضور قدم لگتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے، جس شے کے نسبت حضور میں ہو جائے وہ عظمت والی ہے۔ اس بات سے صحابہ بھی عظمت والے ہیں، اہل بیت بھی عظمت والے ہیں، اور دانے ہمارے سروں کے تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا رب العالمین۔